کتنے ہو گئے؟ 2 ہو گئے. اور نمبر 3 شراب پینے والا. میرے پیارو توبہ کرو. اگر یہ اچھا شراب میں سب آ جاتا، ہر نشہ، بیڑی، سگریٹ، تمباکو، اور وہ کیا چباتے منہ میں؟ ہاں ایسا منہ پھولا کا پھولا بھاپ کر کے بولتا ہے بھائی کیا ہوا، کیا اندر کیا رکھا ہے؟ مسالہ، ہاں مسالہ سب اس میں آ گیا. شراب کی سب قسمیں، بڑی چھوٹی بڑی چھوٹی. ارادہ کرو چھوڑ دیں گے انشاءاللہ. ارے میرے دوستوں میں تو یہ تعویذ کا کام کرتا ہوں اتوار کے دن. میں آپ کو صحیح کہتا ہوں اللہ کی قسم، کئی پیشنٹ میں نے ایسے دیکھے جن کو منہ کے اندر کینسر ہو گیا، اور وجہ اس کی یہی وہ گٹکا، وہ مسالہ جو منہ میں رکھا رہا. بھائی جو حرام ہے وہ شفا تو کبھی نہیں دے گا نا. بھائی توبہ کرو گے انشاءاللہ. میں ایک واقعہ بتاؤں آپ کو، بہت سننے جیسا واقعہ. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے جن کا نام حضرت فضیل. ارے بھائی سن لو، بس یہ آخری واقعہ، بس آپ کا وقت نہیں لوں گا. کیا نام تھا؟ میں بولو حضرت. ان کا ایک اسٹوڈنٹ، ان کا ایک شاگرد وہ بیمار ہو گیا. سنو کیا ہو گیا؟ ان کا ایک اسٹوڈنٹ بیمار ہو گیا. تو حضرت نے سوچا میرا اسٹوڈنٹ بیمار ہے، چلو گھر جا کے دیکھوں تو صحیح. جب گھر گئے تو دیکھا کہ وہ جو اسٹوڈنٹ ہے نا، ان کا اسٹوڈنٹ، ان کا شاگرد، وہ تو آخری سانس لے رہا ہے. تو حضرت تو سمجھ گئے، حضرت فضیل تو بہت بڑے تھے، کہنے لگے بیٹا کلمہ پڑھ کلمہ پڑھ. حضرت فضیل کہتے اللہ کی قسم اس نے کہہ دیا میں کلمہ نہیں پڑھوں گا، اور آنکھیں بند ہو گئی. کہتے جیسے اس کی آنکھیں بند ہو گئی تو میں تو حضرت فضیل کہتے میں حیران ہو گیا. میرا شاگرد ہے، روزانہ حدیث پڑھتا تھا، حدیث یاد کرتا تھا، موت کے وقت اس کو کلمہ بھی نہیں ملا، اور ساتھ بولا میں کلمہ نہیں پڑھوں گا اور مر گیا. حضرت فضیل کہتے ہیں کہ میں رات کو سویا، اسی ٹینشن میں سویا، خواب میں دیکھا وہ جہنم میں چل رہا ہے. حضرت فضیل کہتے میں حیران ہو گیا. اللہ، میں نے کہا میرا شاگرد تو نے کلمہ نہیں پڑھا، جہنم میں جلتا، تجھے ہوا کیا؟ تو کون سا گناہ کرتا تھا؟ تو روز تو میرے سامنے بیٹھ کے پڑھتا تھا. کہا حضرت مجھے ایک بیماری تھی. دیکھو وہ لڑکا کہتا ہے حضرت مجھے ایک بیماری تھی، اور ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا مہینے میں 1 مرتبہ شراب کا 1 گلاس پی لینا تو اس سے پورا سال اچھا رہے گا. میں وہ 1 شراب کا گلاس پیتا تھا جس کی وجہ سے اللہ نے موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں کیا. اب سننا، حضرت فضیل بیدار ہوئے، کیا فرمایا؟ ارے جو علاج کے خاطر 1 سال میں 1 گلاس پیا اس کو کلمہ نہ ملا، تو جو شوق کی خاطر روز پیتا ہوگا اس کو کب کلمہ جا کے ملے گا؟ اس لیے لکھا ہے شرابی جو ہے نا، شرابی آخری جہنم میں ہوگا. کون سی جہنم میں؟ آخری نیچے والی جہنم میں ہوگا. چلے گا چلے گا، اللہ کو کہے گا اللہ پانی، اللہ پانی. اللہ کہے گا ہاں میرے بندے ابھی پانی دیتا ہوں. اوپر کے جو جہنمی ہوں گے ان کے بدن کا خون اور پیٹ اس کے منہ میں ڈالا جائے گا. یہ پانی مانگے گا، اوپر کے جہنمی کے خون اور پیٹ اس کے منہ میں ڈالا جائے گا. یہ کہے گا اللہ میں نے پانی مانگا، تو پیٹ پلا تھا. اللہ کہے گا ہاں وہ پلاؤں گا جو تجھے پسند نہیں، اس لیے کہ دنیا میں وہ پیتا تھا جو مجھے پسند نہیں. بھائی صحیح ہے کہ نہیں میرے دوستوں؟ تو یہ سب گناہ ہے. اچھا اب آپ لوگ ایک بات سوچتے ہوں گے اچانک شراب کیسے چھوڑو؟ مجھے بھی معلوم ہے. ابھی آج بھائی پورے بیڑی کے بنڈل پیتا ہو. ایک بھائی کو میں نے کہا کہ تو سگریٹ پیتا انگلینڈ میں نے بھائی کو کہا سگریٹ پیتا. کہا مولانا واٹس پرابلم؟ اس میں پرابلم کیا؟ میں نے کہا نشہ ہے، حرام ہے. کہا مولانا نو حرام، اونلی مکروہ. کیا کہا مجھے؟ اونلی میں نے مکروہ تو کچھ نہیں. میں نے کہا تیری بیوی کے اوپر کوئی ہاتھ رکھے، بولنا چھیڑا تھوڑی، اونلی مکروہ. وہاں سمجھ میں آتا مکروہ. میں نے کہا ایک بات سن، تو ذرا برابر کتابوں کو پڑھ. ایک بار بیڑی پیا مکروہ، ایک بار سگریٹ پیا مکروہ، ایک بار گٹکا کھایا مکروہ. لیکن مکروہ کو بار 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 کرے تو حرام. ارے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اب تو ایک بیڑی پی کے بند کرے تو پورا بنڈل کا بنڈل چلا گیا، پھر بھی اونلی مکروہ. دن میں 10 12 گٹکے کھا گیا، اونلی مکروہ. ارے بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اچھا اب ایک سوال ہوگا چھوڑے کیسے؟ میں سوچتے ہوں گے مولانا اب عادت لگ گئی ہے تو چھوڑے. چلو سب لوگ ہاتھ اوپر کرو، ایک علاج بتاتا ہوں. صرف شراب نہیں، صرف بیڑی نہیں، صرف سگریٹ نہیں، صرف تمباکو نہیں، صرف گٹکا نہیں. اللہ کی قسم ایک علاج بتاؤں گا، کر لے اللہ سب گناہ معاف کر دے گا. کون کون کرنے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرو. ایک کام کرو، اللہ سب ایوری اینڈ ایچ اللہ سب گناہ معاف کرے گا. تیار ہو اس کے لیے؟ نہ بھائی اس طریقے سے کہو گے تو کوئی نہیں بتائے گا. ارے بلند آواز سے کہو کرو گے انشاءاللہ، کرو گے انشاءاللہ. کب سے شروع کرو گے اور کب تک؟ چلو ہاتھ نیچے رکھو اور میں بتاتا ہوں. ایک کام کر لے، سب گناہ آٹومیٹک اللہ چھڑائے گا. ہاں آٹومیٹک. دیکھو ایک بات بتاؤں، ایک واقعہ یاد آ رہا ہے لیکن معلوم نہیں اب ہمت نہیں ہوتی بولنے کی. بولو.
مجھے حبیب صاحب بولو کہ ختم کرو؟ آپ نے چادر تو اوڑھ لی ہے. یوسف بھائی بولو، دیر تو نہیں ہو رہی نا. ایک صحابی، آپ نے شاید نام بھی نہیں سنا ہوگا، ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت کناز. کیا نام ہے؟ نام بھی آپ نے پہلی مرتبہ سنا ہوگا، حضرت. عجیب ہے یہ واقعہ، ایسا عجیب دل کو ہلا دیتا ہے. حضرت کناز کے بارے میں لکھا ہجرت کا اعلان ہوا، مکہ چھوڑو مدینہ جاؤ، مکہ چھوڑو مدینہ جاؤ. بھائی اعلان ہوا نا، اعلان ہوا ہجرت کرو. الذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. اعلان ہوا مکہ چھوڑو ہجرت کرو. کہاں جاؤ؟ تو یہ حضرت کناز بھی پہنچ گئے، مدینہ پہنچ گئے. مدینہ پہنچنے کے بعد بے چین بے قرار. کیوں؟ ایک عورت سے محبت تھی مکہ میں، اب وہ محبت ستا رہی ہے. وہ محبت، بھئی یہ محبت بھی ستاتی کہ نہیں ستاتی؟ دھیرے دھیرے کتنے تو سوتے بھی نہیں ہوں گے رات کو. وہ بیچارہ باپ سمجھتا ہے میرا بیٹا سو گیا، سو نہیں گیا، وہ موبائل میں کھو گیا. وہ میسج پہ میسج، آئی لو یو آئی لو یو. ارے بھائی تھکا بھائی، کتنا لو یو بھائی. سننا وہ صحابی کا نام کیا؟ حضرت کناز. کہاں پر آ گئے؟ مدینہ. اور مکے میں ایک عورت کو چھوڑ کر آئے، اور وہ عورت بھی وہ عورت جو مطلب کاروباری عورت، اس کو چھوڑ کر آئے. اب مدینے میں صحابی ہے، صحابی اللہ کے رسول کے پاس جاوے، نماز پڑھے، لیکن دل پریشان پریشان. ایک دن تو ایسے بے چین ہوئے اونٹ پہ بیٹھے اور گئے. کہاں گئے؟ مکہ گئے. مکہ گئے اور راتوں رات وہ اتنا لمبا سفر، 600 کلومیٹر کا سفر، اور اس کے بعد مکہ گئے. وہ عورت کا دروازہ کھٹکھٹایا. عورت نے جب دیکھا، عورت بھی خوش ہو گئی کہ ہاں یہ وہی کناز. کہا تم وہی کناز؟ کہاں تیری محبت میں وہاں سے یہاں تک آیا، لیکن اللہ کی قسم تجھے ہاتھ نہیں لگاؤں گا، میرے سے شادی کر لے. اس لیے کہ حلال رشتہ ہوگا تو پیارا، حرام رشتہ ہوگا تو نفرت ہی نفرت ہے. سننا، کہا شادی کر لے. اس عورت، اب وہ عورت کا تو کام دھندا یہی تھا. اس نے کہا شادی وادی نہیں کروں گی، تجھے جو بھی کرنا ہو یہ پیسہ دے، اپنا کام پورا کرو اور جاؤ، باقی میں شادی کرنے والی. ارے شادی کرنے والی. وہ حضرت کناز سے بہت سمجھایا، بات میں نہیں سمجھی. حضرت کناز کو غصہ آیا، اس نے حضرت کناز نے دھکا مارا تو وہ عورت گری. بس جیسے عورت گری اس نے شور مچایا. کیا شور مچایا؟ ارے اس کو پکڑو، مجھے مارتا، پکڑو. اب پورا محلہ جانتا تھا اس عورت کو، سارے محلے کے جوان آ گئے. حضرت کناز فرماتے اللہ کی قسم میں چھپتے کہتے کئی دن کے بعد میں مدینہ پہنچا. بھائی چھپتے کہاں پہنچے؟ لیکن مدینہ جب آئے ہیں، سننا، مدینہ جب آئے، دیکھو یہ کتنے سچے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آنکھوں میں آنسو ہے. کیا کہتے؟ کناز کہتے یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں یہ گناہ کر کے آیا ہوں. میں نے عورت کو چھوا نہیں، غلط کام نہیں کیا، لیکن گیا تھا اور ڈر کے مارے، لوگوں کے ڈر کے مارے واپس آیا، خدا کے ڈر کے مارے واپس. صاف بات کہہ دی. اور کیا کہا معلوم؟ دیکھو عورت کا کیسا دیوانے ہوتے ہیں. حضرت کناز نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول ابھی بھی وقت ہے. کناز کہتے ہیں اللہ کے رسول ابھی بھی وقت ہے، دعا کرو میں پھر جاؤں اور وہ مجھ سے شادی کر لے. دعا کرو میں پھر جاؤں اور مجھ سے وہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کناز ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ. جب قریب آئے ہمارے نبی نے اپنا مبارک ہاتھ کناز کے دل پر رکھا. کہو سبحان اللہ. کہا کناز اچھوں کو اچھی ملتی ہے، اچھوں کو خراب بیسی. والطیباتوں تو کوئی جوڑ ہی نہیں. اللہ کے رسول نے اپنا مبارک ہاتھ کناز کے دل پہ رکھا. کناز فرماتے ہاتھ ہٹنا اس سے پہلے میرے دل میں اس کی نفرت پیدا ہو گئی. دیکھو حضرت کناز کیا فرماتے؟ ہاتھ ہٹا کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں تو نبی کا امتی ہوں، میں نبی کے چاہنے والوں میں ہوں، میں ایسا کام کروں. کہتے اسی وقت نفرت پیدا ہو گئی. لیکن سننا، حضرت کناز اٹھے گئے، نبی کا شکر ادا کیا، نبی ہاتھ رکھا گناہ ختم، ہاتھ رکھا گناہ. لیکن حضرت کناز نے بہت پیارا سوال پوچھا، اللہ کے رسول آپ ہے، ہاتھ رکھا، میرے جیسا امتی سدھر گیا، آنے والا امتی اس کے سینے پہ کون ہاتھ رکھے گا؟ ارے بات تو برابر ہے نا. آج اگر میں یہ گناہ کروں میرے سینے پہ کون ہاتھ رکھے گا؟ ہاں ہمارے سینے. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ایک ایسا تحفہ دے دیا ہوں، کرتا جائے گا اللہ گناہ چھڑاتا جائے گا، اور وہ تحفہ ہے جو میں آسمان سے لے کر آیا تھا. باقی سارے تحفے، کلمہ زمین پر ملا، روزہ زمین پر ملا، زکات زمین پر ملی، حج زمین پر ملا، لیکن نماز کے واسطے اللہ نے خود مجھ کو آسمان پر بلایا.
وہ نماز میں لے کر آیا ہوں، پڑھتا جا. تیرا کام نماز پڑھنا، اللہ کا کام آٹومیٹک گناہ چھڑانا، اور اللہ چھڑائے گا تو پھر گناہ ہوگا. اور 21واں پارے کی پہلی آیت، بولو کون سا پارا؟ آپ لوگ بھی پڑھ سکتے ہو. آیت نمبر، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اللہ فرماتے ہیں میرے بندو، زمین پر تمہارا کام نماز پڑھنا اور میرا کام تمہارے گناہوں کو چھڑانا، اور اگر نہ چھوٹا تو قیامت میں معاف کر دوں گا. ہو گیا؟ راستہ کلیئر ہو گیا؟ تو چلو اس کے لیے کون کون تیار ہے؟ بڑی رات کے آنے سے پہلے ہم سب بھائی ساتھ میں کہہ دو انشاءاللہ. انشاءاللہ کل کی فجر سے لے کر انشاءاللہ موت کی شام تک انشاءاللہ میری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوگی. اور نہیں پہ زور دو، قضا اور قضا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر